السلام علیکم دوستو، میاں والی کے خوبصورت پہاڑوں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوا۔ سامنے جاتی ہوئی ٹرین اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم، یہ ایک ایسا سفر ہے جو پہاڑوں سے پہاڑوں کی طرف ہے۔ ہماری منزل ہے اسلام آباد، جس کی بنیاد 14 اگست 1967 کو رکھی گئی۔ ہم اس سفر میں آپ کو اسلام آباد کی تاریخ بتائیں گے اور راستے سے گزرتے ہوئے آپ وہ مناظر دیکھیں گے جب ہم سی پیک سے گزرے، ہم نے وہاں کھانا کھایا، افطار کیا اور نائٹ رائڈنگ کی اسلام آباد میں۔ آئیے اسلام آباد کی تاریخ جانتے ہیں۔ اسلام آباد جس کی بنیاد 14 اگست 1967 میں رکھی گئی اور یوں مملکت اسلامیہ کا دارالحکومت 1967 میں کراچی سے 20 سال بعد اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ پاکستان نے 2023 میں جو مردم شماری کی، اس کے مطابق اسلام آباد کی کل آبادی 23,63,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ 1958 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب اس جگہ کا انتخاب کر کے یہاں نیا شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نئے دارالحکومت کے لیے زمین کا انتظام کیا گیا، جس کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب سے زمین منتقل کی گئی۔ عارضی طور پر دارالحکومت کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا اور 1960 میں اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ شہر کی طرز تعمیر کا زیادہ تر کام یونانی شہری منصوبہ دان کانسٹینٹینس اپوسطلس ڈوکسٹس نے کیا، جس نے اس سے 8 زونز میں تقسیم کیا: انتظامی، ڈپلومیٹک انکلیو، رہائشی علاقے، تعلیمی اور صنعتی شعبے، تجارتی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ اسلام آباد کے زیر انتظام دیہی اور سبز علاقے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے بنیں گے۔ 1968 میں دارالحکومت کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا۔ کراچی کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا سوچا گیا۔ اسلام آباد اپنے اعلیٰ معیار زندگی، حفاظت، صفائی، وافر ہریالی کے لیے قابل ذکر ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو اس کے انتخاب کا نقطۂ آغاز تھیں۔ اسلام آباد مارگلہ ہل نیشنل پارک اور شکر پڑیاں سمیت متعدد پارکوں اور جنگلات کی موجودگی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا 9واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، یعنی کہ 9th۔ اس کی آبادی 1.2 ملین سے زیادہ ہے۔ فیصل مسجد جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مسجد ہے، اسلام آباد میں تعمیر کی گئی۔ اسلام آباد کے دیگر اہم مقامات میں پاکستان یادگار، ڈی چوک، زیرو پوائنٹ مشہور ہیں۔ دارالحکومت بننے کے بعد اسلام آباد نے پاکستان بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دارالحکومت کے طور پر اس شہر نے کئی اہم اجلاسوں کی میزبانی بھی کی۔ اگر اسلام آباد کے انتخابی حلقوں کی بات کی جائے تو اسلام آباد 1، 2 اور 3 یعنی کہ NA 46، 47، 48۔ اسلام آباد کے اگر رقبے کی بات کی جائے تو 220 مربع کلومیٹر یعنی کہ 85 میل مربع اس کا کل رقبہ ہے۔ اس کی بلندی جو ہے وہ 1770 میکسیمم اس کی جو ہائٹ ہے۔ پاکستان کا جو موسم ہے یہاں وہ درمیانہ موسم رہتا ہے۔ اسلام آباد میں کل ملا کے 20 یونیورسٹی ہیں، جن میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی متعدد یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام لینا چاہیں تو ولاگ میں گنجائش نہیں بنتی۔ اسلام آباد پاکستان کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 2000 فعال CCTV کیمروں کا انتظام ہے۔ اسلام آباد کا مطلب
اسلام کا شہر ہے۔ یہ دو الفاظ سے ماخوذ ہے، اسلام اور آباد۔ اسلام سے مراد مذہب اسلام جو پاکستان کا ریاستی مذہب ہے، اور آباد ایک فارسی سفکس ہے، لہقہ ہے، جس کا مطلب کاشت کی جگہ ہے، جو آباد جگہ یا شہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام آباد کا نام عارف والا کے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبدالرحمن امرتسری نے تجویز کیا تھا۔ اگر اسلام آباد کی پرانی ہسٹری کی بات کی جائے تو جو قدیم تاریخ ہے اس کی، اسلام آباد شمالی پنجاب کے علاقے پٹوہار کے سطح مرتفع پر واقع ہے اور اسے ایشیا میں انسانی آباد کاروں کے ابتدائی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دریائے سواں سے برآمد ہونے والے ابتدائی پتھر سے برفانی دور میں ابتدائی انسانوں کی کوششوں کی گواہی دیتے ہیں۔ ماقبل تاریخ سے متعلق مٹی کے برتن اور برتنوں کی اشیاء بھی اس جگہ سے ملی ہیں۔ ظہیر الدین بابر، چنگیز خان، تیمور اور احمد شاہ درانی نے برصغیر پاک و ہند پر اپنے حملوں کے دوران میں اس خطے کو عبور کیا۔ 2015 سے 2016 کے درمیان میں وفاقی محکمہ آثار قدیمہ نے ثقافتی ورثہ کے لیے قومی فنڈ کی مالی مدد سے ابتدائی آثار قدیمہ کی کھدائی کی، جس میں شاہ اللہ دتا کیوز کے قریب بان فقیرہ میں بودھسٹ ٹوپا کی باقیات کا پتہ چلا، جو 2 سے 5ویں صدی عیسوی تک کی تاریخ کے نشانات ہیں۔ اسلام آباد 10ویں صدی سے لے کر جدید دور تک کی تہذیب اور فن تعمیر پر قائم ہے۔ اسلام آباد کے تاریخی نشانات سناتنی یعنی ہندو تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ سید پور گاؤں جو 16ویں صدی میں آباد ہوا تھا، اسلام آباد میں واقع ہے، جو ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہے۔ یہاں آج بھی ایک ہندو مندر قائم ہے جہاں مغل کمانڈوز پوجا کیا کرتے تھے۔ اس مندر کی زمین پر اہنسا کے ساتھ ساتھ ہنسا بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی مذہب کے تقدس کی پامالی ہے۔ ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ اس کی ایریا میں، ٹیمپل کے ایریا میں ہنسا جو ہے نہ کی جائے۔ یہ ڈیمانڈ کی ہے ہندوستان سے بہت سارے ہندوؤں نے اور پاکستانی ہندوؤں نے بھی، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سید پور گاؤں اس مندر کی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ اس مندر کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف اس کے گردوارہ ہے، دوسری طرف اس کے مسجد ہے اور ساتھ ہی چرچ موجود ہے۔ امام بری سگار کا مزار بھی یہاں بہت مشہور ہے۔ بری امام سرکار کا مزار مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ اسلام آباد کی تاریخ میں باغ کلاں نامی گاؤں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد کی شروعات اسی گاؤں سے ہوتی ہے۔ اسے باغا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی گاؤں میں سیکٹر G6 6 آباد ہوا۔ یہاں اسلام آباد کا سب سے پہلا کمرشل زون تعمیر کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے سب سے پہلے رہائشی کوارٹرز بھی اسی گاؤں میں تعمیر کیے گئے۔ ان ملازمین میں بڑی تعداد مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تھی۔ ان میں سے عبدالواحد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ والدین نے بیٹی کا نام آپ پارا رکھا۔ سی ڈی نے یہ مارکیٹ اسی کے نام سے منسوب کر دی، جسے آج ہم آپ پارا مارکیٹ کہتے ہیں۔ پرانے دیہاتوں کی بات کی جائے یا پرانی چیزوں کی، تو یہاں دربار گوڑا شریف، دریائے سواں کے کنارے 15ویں صدی کا قلعہ پھرولا، فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں پر کلنجر نام کی بستی آباد تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپڑا نام کی بستی تھی۔ موزہ تمیر، کوری، کرور، کرپا، بند بیگوال، چارہان اور میرا بیگوال دھنیال قبیل کے مشہور دیہات یہاں موجود تھے، جو اب صفر ہسٹی سے غائب ہو چکی ہیں اور وہاں مارکیٹیں اور دکانیں بن چکی ہیں۔ یہ دوستو عبداللہ خان ہے۔ یہاں ہمارے ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔